نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الحمد للہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی برکت سے، اس کے فضل سے، اس کے انعام سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت ہی بڑا ایک عظیم انعام ہمیں عطا فرما رہا ہے کہ آج کی جو بابرکت رات ہے، ایسی بابرکت رات جس کے بارے میں فضائل سے بھرے ہوئے ہیں حدیث کے اندر، تو یعنی اشیاء جو ہم پہلے عرض کی ہوا میں نے اس بارے میں کہ اس کی 10 دن جو ہے اتنی عظیم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان دنوں کے لیے بے انتہا برکات ان فضائل لکھے ہیں۔ فضائل ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص ان 10 دنوں میں کوئی روزہ رکھتا ہے سیام سنا تو 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور قیام کل لیلۃ نہا بھی قیام لیلۃ القدر، قیام کل لیلۃ یعنی ان راتوں میں قیام کرنا۔ قیام سے مراد ہے کوئی بھی عبادت کرے آدمی، نماز پڑھے، ذکر کرے، تسبیح کرے، تلاوت کرے، قیام کل لیلۃ، رات کے اندر 10 دنوں میں تھوڑی بہت انسان عبادت کرے کتنا بڑا ثواب ہے۔ منہا بھی ہے قیامۃ لیلۃ القدر، تو یہ جو ہے لیلۃ القدر کی قیام کے برابر ہوتی ہے، یعنی ان راتوں کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہوگی۔ دن میں روزہ رکھا تو 1 سال کے روزہ رکھنے کے برابر ہوگی۔ رات کو عبادت کی تھوڑی بہت تو پھر کیا ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ثواب دیتا ہے۔ یہ تو ان 10 دنوں کے لیے، لیکن ان 10 دنوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو سب سے زیادہ برکت رکھی ہے وہ عرفہ کا دن ہے۔ یعنی عرفہ کا دن ایسا ہے کہ جس کے بارے میں ہے کہ جس تمام اس پر اللہ تعالیٰ کے سورج طلوع ہوتے دنوں میں ان دنوں سب سے بہتر دن عرفہ کا دن ہے۔ دی بیسٹ یوم ہے عرفہ کا، جو کہ کل ہے، اور آج اس شب عرفہ ہے، تو آپ خود سمجھ جائیں کتنی بڑی اور کتنی اعلیٰ برکتیں ہوں گی آج کی رات میں۔ جس میں آتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ بیان فرماتے ہیں کہ عرفے کی رات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں کہ جاؤ تم سب زمین پہ اترو۔ سلیکٹڈ فرشتے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے لاتعداد فرشتے ہیں، تو اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین پہ چپا رکھنے کی بھی گنجائش نہیں ہوتی۔ آج کی رات دیکھیں آپ، اس طرح فرشتے زمین پہ آتے ہیں۔ تو عرفہ کے دن جب لوگ وہاں سارے جمع ہوں گے کل، کیونکہ آج مہینہ میں سب جمع ہیں، کل چل پڑیں گے عرفہ کے لیے کہ یہ شب عرفہ ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر فرشتوں سے پوچھتے ہیں، وہ نزول آسمان پہ جو دنیا کے نزدیک سے آسمان ہے اس پر نزول فرماتے ہیں، اور پوچھتے ہیں کہ فرشتوں یہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یہ تجھ سے مغفرت طلب کر رہے ہیں، یہ توبہ کر رہے ہیں تو ہمیں معاف فرما دے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ کہ ان لوگوں نے مجھ سے توبہ طلب کی ہے
میں نے سب کو بخش دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ 3 بار یہ فرماتے ہیں حدیث میں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عرفہ کا دن جو رکھا ہے کہ سال کے اندر اس کو فرض کر دیا ہے کہ اس سال میں زندگی میں انسان استطاعت جس کے اندر موجود ہو، پیسے ہوں اور وہ حالات جو ہیں حج کے اس کے بعد موجود ہوں، تو زندگی کے اندر ایک دن بعد عرفہ میں پہنچے. کیونکہ عرفہ کے اندر جو پہنچنا ہے اسی کا نام یہی رکن ہے جس سے حج ہوتا ہے. جو انسان وہاں نہ پہنچا جائے جو کچھ کرتا رہے عمل تو وہ حج ہی نہیں ہوگا. حج کا یہی ہے کہ ہم رکن ہے کہ عرفہ کے اندر بالخصوص ٹائم پر مغرب تک وہاں پر رہنا، ظہر پہ وہاں پہنچ جانا، تو وہاں پر قیام کرنا، بس یہ حج ہے. اچھا وہاں عبادت کیا کرنی ہے، کیا عبادت کرنی ہے، اللہ نے کیوں ہمیں جمع کی ہے، یہ ذرا سوچے اس بات میں. کچھ عبادت نہیں، کچھ بھی نہیں کہا، بس ایک کام کا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فضل یہ فرمایا ہے کہ ہمیں وہاں جمع فرما دیتے ہیں. لازمی فرض ہے آدمی کو جاننا کیوں کہ اس کا کرم رحم یہ ہے کہ زندگی میں ایک دفعہ انسان وہاں پہنچ کر اللہ سے معافی طلب کر لے. وہ جو مخصوص کی ہے عرفات کا اللہ تعالیٰ نے کہ یہاں جو آ کر مجھ سے معافی مانگے گا چاہے جتنے بھی گناہ کیے ہوں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ان کو گناہوں کو معاف فرما دوں گا، سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ بخشش مانگے اللہ تعالیٰ سے. ایسے بھی ہے ابن عمر فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا مجرم وہ ہے جو عرفات سے لوٹا مگر اللہ سے اپنی مغفرت نہ کرا سکا. یعنی پہنچ بھی گیا، مغفرت کیوں نہ ہوئی تو اس نے توبہ ہی نہیں مانگی اللہ تعالیٰ سے. توفیق کیوں نہیں توبہ مانگے، بس وہ پکچریں بناتے رہے، فوٹو کھینچتے رہے، وقت گزارتے رہے، کھانے وانے کھاتے رہے، احرام باندھ لیا، اس میں تم حاجی ہو گئے. پھر حاجی کا مطلب تو کچھ بھی نہیں ہے. اصل مقصد جس کے لیے اللہ نے بھیجا ہوا ہے توبہ، اس سے معافی مانگو. یہ بہت بڑا چانس ہے زندگی میں انسان کے لیے. اس پہ ٹھپا لگ جاتا ہے. کسی دفعات میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی ہے اور اللہ نے اعلان فرما دیا کہ میں نے اس کو بخش دیا تو جنت تو لازم ہوگی اس کے لیے. لیکن وہاں توبہ کوئی نہیں کرتا ہے، معافی کوئی نہیں مانگتا ہے، اور دھندوں میں لوگ لگ جاتے ہیں کہ سماجی ہو گئے. ہزاروں قسم کے فنکشن اب میاں سے لے کے عرفات تک لوگ کیمرے آ گئے ہیں، گھر فوٹو بیچ رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، گپیں چل رہی ہیں، پریشانی ہوئی ہے، بس ادھر بھاؤ ادھر بھاؤ. لیکن بیٹھ کر کے اللہ کا حضور میں بیٹھ گئے، اللہ سے بس ایک کہتے اللہ میں نے بہت گناہ کیے ہیں مرد، تو کتنا بڑا موقع اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اللہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا مجرم وہ شخص ہے وہاں پہنچنے کے باوجود اس کو توفیق ہوئی کہ نہیں وہ اللہ سے توبہ مانگ سکے. اصل مقصد ابھی کیا ہوا عرفات میں پہنچنے کا، ہمارا وہاں جانے کا صرف ایک ہی ہے جو سب سے بڑی چیز ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ لوگوں کو جمع کیا ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ میں چانس دیکھ رہا ہے کہ تم معافی مانگ لو مجھ سے. دیکھو جب تک معافی نہیں ہوتی انسان جب تک اللہ سے توبہ نہ کرے، یاد رکھنا. جب تک معافی نہیں مانگتا اللہ سے تو توبہ نہیں ہوتی ہے. معافی مانگتا ہے تو اللہ سب میں بخشش عطا فرماتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی کہہ رہے کہ بندے کا پہنچ جا، میں تجھے معاف کروں گا. اس کی برکات جو عرفات کی رکھی اللہ تعالیٰ نے وہ یہی نہیں سب سے بڑے. بعض روایتوں میں آتی ہے ایسی بات کہ جس وقت وہاں سے مغرب کے بعد لوگ چلے جاتے ہیں، اللہ اکبر، ایک قصہ ہے پورا تو مجھے ذہن میں آ رہا ہے، تو ٹائم تھوڑا ہے قصہ، لیکن باقاعدہ پورا قصہ بتایا کہ ایک شخص سے وہ کوئی چیز بھول گئی اپنی عرفات میں، تو رات کو بہت ضروری ڈاکومنٹ تھا ان کا، انہوں نے گئے تو مطلب سمائی عجیب تھا، انہوں نے دکھایا اور پورا عرفات کتوں سے، بلیوں سے، خنزیروں سے بھرا ہوا تھا. یہی ہوا کیا ہوتا ہے کہ جو انسان کے گناہ ہوتے ہیں وہ سارے وہیں چھوڑ جاتے ہیں. ہمارے گناہ ہمارے اندر شکلیں بنائے ہوئے ہیں دوستوں، یہ ان گناہوں نے ہماری شکل بنائی ہوئی ہے. جھوٹ کا بھی گناہ شکل ہے، فراڈ کا بھی ہوتا ہے، حرام کھانے کا بھی پتہ ہے، حرام کاری کا بھی ہوتا ہے، سب کی شکلیں ہمارے اندر ہیں لیکن ظاہر نہیں ہوتی. ہم تو دنیا مست پھر ہیں،
احادیث اور قرآن سے میں ثابت ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتاتے ہیں، اثر ہی نہیں ہوتا ہمارے پہ. تو بتایا کہ جب وہ رات کو وہاں پہنچے تو دیکھا یہ کیا ہے، یہ کون سی یہ فات ہے، اتنا مقدس، اس میں کیا ہو گیا؟ تو پتہ چلا کہ یہ وہ گناہ ہیں جو حاجی لوگ چھوڑ کے وہاں سے توبہ کرنے کے بعد نکلے ہیں، تو سارے گناہ ان کے میدان کے اندر جمع ہو گئے. یہ کتے کی شکل، بلی کی شکل، خنزیر کی شکل، جانوروں کی شکل میں وہ گناہ ان کے وہاں موجود تھے. تو بھائی اب ہمارے کیا حال ہے؟ تو وہی نہیں کرتے، اور توبہ کے بغیر گناہ معاف نہیں ہوتا. اب ایسی اگر کوئی بات ہوتی تو الفاظ سے بڑا تو دین ہی کوئی نہیں ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بابرکت دن ہے، تمام دنوں میں جس میں سورج نکلتا ہے حدیث، تو وہاں اللہ تعالیٰ ہمیں عبادت بتا دیتے ہیں، یہ اتنی نمازیں پڑھو، اتنا وہ کرو، اتنا فلاں کرو، اتنا فلاں کرو. کوئی بھی ایسی چیز نہیں. نبی پاک نے کیا کیا وہاں؟ ہماری زندگی موجود ہے، کچھ بھی نہیں کیا سوائے توبہ سے کریے وہاں پر. حضرت عرفہ جو ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام کو توبہ نصیب ہوئی تھی، حضرت حوا وہاں پہنچی تھی، اسی کا نام عرفہ ہے. وہاں پہچاننا، ایک دوسرے ڈھونڈتے ہوئے وہ پہنچے تھے، اس میدان میں پہنچ گئے، وہاں ایک دوسرے کو پہچان لیا، اس کو عرفہ کہتے ہیں. تو وہی مقام توبہ تھا. تو بات تو سمجھ آ گئی یہ بات کہ یہ جو ہمارے سارے معاملات جو ہے نا، ایسے ہی نہیں کہ بھائی اس عرفہ کا روزہ رکھو اتنا سال کا یہ ہو جائے گا، اتنا سب بالکل ہوتا ہے، سارا ملتا ہے، لیکن اس وقت جب کہ آپ اپنے گناہوں سے توبہ کریں. تو اتنے بڑے بڑے نام رکھے اللہ تعالیٰ نے، اتنے انسان گناہ کر لے، گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے، تو اس کے ایک دن کا جو روزہ رکھے گا عرفات کا، تو اس روزے کا ثواب اتنا بن جاتا ہے جیسے ایک سال پچھلے گناہ معاف، ایک سال آئندہ کے معاف. لیکن بغیر توبہ کے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری چھٹی ہو جائے، جس طرح گناہ ویسے ہی چلتے رہیں، حرام کاری ویسے ہی چلتے رہیں، کاروبار ہمارے حرام پہ قائم رہیں، اور ہم یہ کام کرتے رہیں، یہ کام بس کر. تو یہ کوئی دھوکہ دینا اللہ تعالیٰ کو؟ اللہ تعالیٰ انسان کے اندر کو دیکھتا ہے. تو اصل چیز کیا ہے بھائی؟ جو میسیج مل رہا ہے ہمیں کل کا، جو عرفہ کا میسیج میں نے آج بات کی آپ سے، وہ کیا ہے کہ وہ کو انسان اور مرد کامیاب ہو جائے گا جس نے توبہ کر لی. اچھا ابھی تو مدد ہے، وہ تو پہنچ گئے، وہ تو عرفات میں توبہ کر لیں گے. اس وقت میں قربان دوں اللہ کی رحمت کے اور رحمت العالمین کے. یہ کیسا ہے؟ ایک ذریعہ ہمیں بھی دے دیا. ہم وہ لوگ جو نہیں پہنچ سکے اور دور ہیں، ان کی تو بڑا اچھا ذریعہ دے دیا. وہ کیا ہے کہ حاجیوں کی شکل بنا دو، جیسے چاند دیکھو ان کی نقل کرنا شروع کر دو، داڑھی نہ کاٹو، بال نہ کاٹو، بس تمہاری شکل جیسی بن جائے گی، تو بس تم حاجیوں والا معاملہ بن جائے گا تمہارا. جو رحمت وہاں ہوگی الحمدللہ وہ رحمت تم پہ بھی یہاں ہو جائے گی. سبحان اللہ. تو جیسے عشرہ کا شروع ہوا تھا، پہلے دن سے حدیث سنی تھی ہم نے، حالانکہ مستحب ہے فرض نہیں، لیکن دیکھا جائے تو بہت ضروری چیز ہے کہ ہم جو تھے وہ ناخون نہ کاٹتے، داڑھی واڑی نہ کاٹتے، وہی حال بنا لیتے حاجیوں والا، تو الحمدللہ گناہ نہ کرتے، گناہوں سے بچتے، نیکیوں شروع کر دیتے، تو ہماری مشاوت ہو جاتی. تو مشاوت ہوگی تو فرمایا اب جو کام عرفات کے اندر حاجی لوگ کریں گے وہ کیا مغفرت مانگیں گے، تو تم اگر یہاں ان کی نقل کر کے مغفرت توبہ کر لو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے بھی اسی طرح سارے گناہ بخشنے کا اعلان فرما دیں گے. تو یہ نہ سمجھیں کہ حاجیوں کے لیے، بلکہ یہ تو پوری امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ کھول دیا. عرفات کے دن سے جو آج کی رات یہ ہے. تو میرے بھائی پیغام یہ ہمارے پاس پہنچ گیا ہے کہ آج کی رات بہت بڑی قیمتی رات ہے، اور ان لوگوں کے لیے، اصل ان لوگوں کے لیے جو ان چکروں میں پڑھتے، اتنی نمازیں پڑھ لو، اتنے چلے کھینچ لو، اتنے روزے رکھ لو، فلاں کر لو، صبح کا روزہ رکھو، شام کا روزہ بند ہو، اتنے سال کا ثواب. نہیں، اصل جو سمجھ جائے بات تو وہی ہے کہ جس عورت نے اور مرد نے آج توبہ کر لی الحمدللہ، وہ پاک ہو گیا، اس نے حج نہیں لیا. اور اگر وہاں پہنچ کے بھی عرفات کے میدان میں بھی کسی نے توبہ نہیں مانگی تو ابن عمر فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا مجرم یہ ہے شخص. تو ہم ہمت کریں اللہ تعالیٰ سے بہت بہترین چانس سے، پھر زندگی میں موقع ملا نہ ملے، جس حالت میں ہیں جہاں بھی ہیں، اللہ کو خاص اہتمام نہیں کرتا، اللہ کا حضور جا کر
توبہ کر لیں، توبہ کر لیں۔ آج کی اس میں اب یہ کوئی نہیں ہے کوئی پہلے توبہ کر چکے ہیں، بیعت ہو چکے ہیں، اب ہر آدمی اپنی بیعتوں کو جو خراب کر چکے ہیں، جو حرام کاری کرتے ہیں، جن کا کوئی معاملاتی صحیح نہیں ہے، رزقی صحیح نہیں ہے، اصولی صحیح نہیں ہے، پورے بدمعاشی میں لگ گئے ہیں، توبہ کرنے کے بعد بھی دنیا کے چکر میں پڑے ہیں، نمازوں کا خیال نہیں کرتے، دنیا میں گھوم رہے ہیں سارا کچھ، تو ان کو بھی آج چاہیے کہ توبہ کر لیں، توبہ کر لیں۔ اب ہے بس کلاس یہ ہے کہ الحمدللہ کسی اللہ والے کی طرف رجوع کر کے آپ کا شوکت شیخ ہے تو وہ تو بہت بڑی چیز ہے، اسی کے نام توبہ کرا دیں۔ بہرحال میرے پاس تو کوئی توبہ کرے گا تو آج 3 شرطیں ہیں، عورت ہے یا مرد ہے، 3 شرطوں کے ساتھ توبہ ہوگی۔ نمبر 1، جو توبہ کرنا چاہے گا اس کے ہاتھ میں قرآن ہوگا، قرآن پکڑ کے مجھ سے بات کرے گا کہ میں توبہ کرنا چاہتی ہوں، میں چاہتا ہوں، قرآن ہاتھ میں ہوگا، پھر قرآن پہ وعدہ کرے گا 3 چیزوں کا مجھ سے۔ نمبر 1، اگر عورت ہے تو پہلا وعدہ اس کا یہ ہوگا میں انشاءاللہ اپنی نمازوں کی احتیاط کروں گی، مرد ہے وہ بھی کہے گا میں اپنی نمازوں کی احتیاط کروں گا۔ مرید نہیں مرید سب کے لیے آج توبہ ہے، توبہ کر چکے ہیں لیکن آج توبہ پکی کرنی ہے۔ نمبر 1 کہ نمبر 2 میں اپنی نمازوں کو، مرد ہے تو باجماعت جا کر انشاءاللہ نمازوں کو پڑھوں گا، عورت ہے کہ میں اپنی نمازوں کی پوری احتیاط کروں گی، بغیر کسی عذر کے میں نماز نہیں چھوڑوں گی، اگر غلطی ہو جاتی ہے کبھی سستی ہو جاتی ہے میں توبہ کروں گی۔ پہلی شرط تو یہ ہے۔ دوسری شرط، قرآن پہ ہاتھ رکھ کے، مصحف ساتھ ہوگا ہاتھ میں، پکی توبہ ہے۔ نمبر 2 کہ میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے وعدہ کرتا ہوں یا وعدے کرتی ہوں، مرد وعدہ کرے کہ میں کبھی داڑھی نہیں کاٹوں گا اور سنت کے مطابق داڑھی رکھوں گا، شریعت کے مطابق، شریعت کی ظاہری حد 1 مشت ہے، چاروں طرف سے نہیں کاٹوں گا۔ دوسری شرط عورت کی شرط یہ ہے کہ بغیر نقاب کے اور پردے کے باہر نہیں نکلوں گی، ہاتھ میں قرآن ہوگا، برقع پہنوں گی اور نقاب پہنوں گی، میرا وعدہ ہے۔ تیسرا وعدہ کیا ہوگا کہ ہم حرام سے اجتناب کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جو منہیات ہیں جو منع کیا ہے، جو کبیرہ گناہ ہے، سود کھانا ہے، زنا کرنا ہے، گندی چیزیں دیکھنا ہے، ان تمام چیزوں سے ہم اپنے آپ کو پاک رکھیں گے۔ نمبر 1 کہ حرام کھانا ہے، جھوٹ فراڈ سے، حرام تاری سے رزق کمانا ہے، جس طریقے اللہ نے منع کی ان طریقوں کے ساتھ رزق کو کمانا ہے، غلط قسم کی باتیں کرنی ہیں، جھوٹ کر کے اپنے معاملات کو کرنا، یہ سب حرام ہے۔ سب کر رہے ہیں جنہوں بیعت شرط مریدی سارے کرتے ہیں تو یاد رکھیں آخرت میں بہت سخت حساب ہوگا۔ لیکن آج قرآن پہ ہاتھ رکھ کے ہر مرید اور مریدہ یہ وعدہ کرے گی کہ قرآن ہاتھ میں ان 3 چیزوں کا وعدہ کہ نہ میں حرام کھاؤں گی، نہ حرام بچوں کو کھلاؤں گا، سچا رزق کھواؤں گا، جھوٹ فراڈ سے میں کوئی کام بھی نہیں کروں گا، چاہے دنیا میں کتنی ترقی ہو رہی ہے۔ اگر کسی میں دل گردہ ہے اور ماشاءاللہ آج اللہ کی آواز کو سن رہا ہے کہ جاؤ میں نے تمہیں بخش دیا، تو یہ دن اللہ نے ہمیں اس لیے دیا ہے، باقی اور کسی تماشا کے لیے نہیں دیا۔ وہ خاص عبادت کوئی بھی نہیں ہے، اس میں کوئی فرض عبادت نہیں ہے، یہ فرض ہے سب سے بڑی۔ جتنی روزے نفل ہے، فرض نہیں ہے کوئی بھی، سب نفل روزے، عرفات کا رکھ لیں، جس کا دن کا رکھ لیں، سارے فرض ہیں۔ انعام بڑھا دیے اس لیے کہ توبہ کے بعد اگر آپ یہ کام کریں گے تو ان عبادت کا بھی میں آپ کو اتنا ثواب دے دوں گا۔ اللہ پاک ہمیں سچی توبہ رسید فرما دے آج رات زندگی بن جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تو ہمیں توبہ کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ آج کی رات کی ساری برکات نصیب فرما۔ اے میرے مولا جو حاجیوں کو نعمت عطا فرما، ہمیں کو نعمت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ سب گناہوں کو معاف فرما، ہماری تعلیم عبادات کو قبول فرما، ہمیں صحت و کامل عاجلہ ایمان والی صحت نصیب فرما، ہماری مشکلوں کو آسان فرما، ہماری پریشانی میں دور فرما،
ہماری بیماریوں کے علاج عطا فرما۔ اے کریم ہمیں سچا پکا مومن بنا دے، مسلمان بنا دے۔ یا اللہ نبی پر اطاعت نصیب فرما، شریعت پہ چلنے والا مرد اور عورت بنا میرے مولا۔ نفاق، منافقت، ریا یہ سب ہمارے دل سے نکال دے میرے مولا۔ وہ ہیں سارے جو ہمیں جہنم لے جانے والا ہے، خلاص نصیب فرما۔ یا اللہ توکل نصیب فرما، یا اللہ توکل نصیب فرما، اپنے پہ بھروسہ نصیب فرما۔ اے میرے مولا ہر قسم سے ہمیں صبر نصیب فرما۔ اے میرے مولا تو آج کی راتوں میں دنوں میرے مولا جن بڑے بڑے بزرگوں نے دعائیں مانگی، انبیاء نے دعائیں مانگی، اے میرے مولا ان دعاؤں میں ہمیں بھی شامل فرما۔ یا آج کی رات میں بنا میں بیٹھ کے میرے مولا جن الفاظ سے قدسیہ نے دعائیں مانگی میرے مولا ان دعاؤں میں تو ہمیں بھی شامل فرما۔ اے میرے مولا ہمارے بچوں کو نیک کر دے، یا اللہ ہماری اولادوں کو نیک کر دے، یا اللہ ہمارے اولادوں کو فرما بردار کر دے، یا اللہ صحت سے عافیت سے ان کو نواز، ان کی اولادوں کو میرے مولا دین پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما، اچھا اعلیٰ دین نصیب فرما، باعمل حافظ بنا، باعمل عامل بنا، باعمل صوفی بنا۔ اے میرے مولا بے عمل کی سب چیزیں ٹائٹل ہے، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اے کریم حاضر بچے نے حماد اس کا نام ہے اور بہت چھوٹا بچہ ہے، اس نے آج قاعدہ ختم کیا ہے، بڑی محبت کے ساتھ اس نے میسیج لکھ کے بھیجا اپنے ہاتھ سے مجھے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں کہ حضرت صاحب میرے لیے دعا فرما دیں کہ میں حافظ بن جاؤں۔ سبحان اللہ، کیا شوق ہے اس بچے کا، آپ دیکھیں کیا ذوق ہے اس بچے کا۔ دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ماں باپ اس کو لقمہ حلال عطا فرمائے تاکہ وہ سچا حافظ بن سکے، کیونکہ سارا ڈپینڈ ماں باپ پہ کرتا ہے۔ ہم لقمہ حلال دیں گے تو صحیح حافظ بنے گا، ورنہ وہ چور حافظ بنے گا، بے ایمان حافظ بنے گا۔ لیکن اس بچے کا تو شوق ہے نا بیچارے کا، باقاعدہ ہدیہ بھیجا اس نے اپنے قاعدہ ختم کرنے کا مجھے۔ اللہ تعالیٰ اس کو تو حافظ بنا، بعمل حافظ بنا۔ اے میرا مولا تمام بچے جو حفظ کر رہے ہیں ان سب کو حفظ میں کامیابی عطا فرما، علم میں کامیابی سے نصیب فرما۔ یا اللہ جو تزکیے پہ لگے ہیں لوگ میرے مولا اعلیٰ درجے کا ان کو تزکیہ نصیب فرما، بالخصوص نقش بندی سے ہونے کے تمام برکات نصیب فرما۔ یا اللہ ان کو سچا اخلاص نصیب فرما تزکیہ کرنے کی۔ اے کریم تو اپنے فضل و کرم سے تو ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے ماں باپ کو بخش دے۔ یا اللہ آج ہمارے تمام رشتہ داروں کو بخش دے۔ یا اللہ تمام ماں کی طرف سے رشتہ داروں کو بخش دے، باپ کی طرف سے رشتہ داروں کو بخش دے، تمام سگے رشتہ داروں کو بخش دے، تمام ستیلے رشتہ داروں کو بخش دے۔ اے میرے مولا تمام کی تو بخشش فرما دے، اعلیٰ درجہ جنت نصیب فرما میرے مولا۔ اے میرے مولا میرے شیخ کو، اس کی اولادوں کو، ان کے خاندان کو اعلیٰ ترین درجات عطا فرما میرے مولا۔ میرے شیخ کی درجات کو اتنا بلند فرما کہ سارے مشائخ اس پہ ذکر کریں یا کریم، ان کی خانقاہوں کو آباد فرما، میرے شیخ کو فیض قیامت تک جاری فرما میرے مولا، ان کے ذریعے سے میرے مولا ان کی اولاد کے ذریعے سے ولی اللہ پیدا فرما۔ اے کریم تو اپنے فضل و کرم سے ہمارے اولادوں سے نیک صالح انسان پیدا فرما، ہماری خانقاہوں کو آباد فرما، جو ہماری خانقاہوں کو آباد کر رہے ہیں میرا ان کو آباد فرما۔ اے میرے مولا جو اخلاص کے ساتھ خدمت کرتے ہیں خانقاہوں کی، اپنے شیخوں کی میرے مولا، یا اللہ نے اخلاص کے صدقے سے اعلیٰ درجہ نصیب فرما، ان کی اولادوں کو نیک اور صالح بنا میرے مولا۔ یا کریم تو اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب کے صدقے سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔